الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، اور سب جہاں تیرے لیے پر تو خدا کے واسطے. سجدت تشریف فرما معزز علماء کرام، قراء عظام، زعماء ملت، شرفاء امت،
انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، بلا کسی تمہید دے میں اپنی گفتگو دا آغاز انہاں لفظاں دے نال کرنا چاہنا کہ خالق کائنات نے تو حقوں میں کوں جڑا وجود بخشے اے جسم اے وجود ایسا ہے کہ اے اثرات کو قبول کرے، ہر قسمی اثرات بندے کو ٹھنڈ لگ گئی ہے، آدھے سردی دا اثر ہو گئے، گرمی لگ گئی ہے، آدھے یار سخت گرم موسم دا اثر ہو گئے، جنہیں موسمی اثرات اے بندہ اے قبول کریں دے، ایویں نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی، ایدے اثرات بھی ہر بندے دا جسم وجود قبول کریں دے۔ بندہ برا ہے، اللہ والے دی صحبت دے اندر باہن لگ گئے، صحبت دا اثر ہو دے، نیک بنویں دے، نمازی بنویں دے، تہجد گزار بنویں دے، نوافل ادا کرن والا بنویں دے، بندہ اچھا ہے، برے لوگاں دی صحبت دے اندر بیٹھے، برائی دے اثرات پومن لگ ویندن، چنگا بھلا بندہ عیاش و فحاش بنویں دے، چرسی حفیمی بنویں دے، بنگی بنویں دے، چور چکا بنویں دے، لوگاں درمیان اچھا بندہ ہا، ادھے یار بریاں دی صحبت لگے، برے ماحول دے اندر بیٹھے، برائی نے اپنا اثر دکھائے، یہ کیا بن گئے؟ برا بن گئے، بندہ برا ہا، نیک نمازی بن گئے، باشرع بن گئے، سنت دا شریعت دا پابند بن گئے، ادھر یار ایتے فلان گندہ بندہ ہا، ادھر نہیں یارا نیک لوگاں دی صحبت ہی بیٹھے، اچھے لوگاں دے نال بیٹھے، چنگیاں دے لڑ لگیاں، میری جھولی وچ پھل پائے تے مندیاں دے لڑ لگنیاں میرے اگلے بھی ڈول گئے۔ چنگے لوگاں دی صحبت، اچھے لوگاں دی صحبت اثر کرے دیئے، بندہ نیک بنویں دے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، بزرگوں میرے توجہ کرو، اے لال رومال والے بزرگ میرے توجہ فرماؤ، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ غسل خانے دے اندر گئے، مٹی پئی ہے، مٹی جو خوشبو عمل پئی ہے، حضرت نے چاہتی ہے، فرمایا تو تے مٹی ہے، تیرے بھی جو خوشبو، مٹی زبان حال نہ لاہ دیئے، میں تو وہ مٹیاں خاکم کے ہستم، وہ مٹیاں چند دن پھلنا دے نال رہیاں،
انہاں پھلاں دی خوشبو اثر کر لے. مولانا اکرم صاحب، ماسٹر محمد نواز صاحب، اللہ انہاں دی زندگیاں دراز فرماوے، اہتمام کریں دن، انتظام کریں دن، کوشش کریں دن، کاوش کریں دن. اللہ والے بزرگوں کو سڑ کے انہوں نے تو حقوق زیارت کروے دن. سال دے اندر دو پروگرام محض اس واسطے ہو دن کہ سارے ایمان، عقیدے اور عمل دی اصلاح ہو. نیکا لوگا دی نیکی دا اثر ہوں دے. کیا ہوں دے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مالک کائنات نے قرآن پاک دی اندر فرمایا کہ من عمل صالحا، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جڑے بندے نے بھی مرد یا عورت عامل صالحا اچھے اعمال کی تن، نیک عمل کی تن، چنگے عمل کی تن، اللہ فرمائے دے ان دے اثرات محفوظی دنیاوی زندگی دے اندر ظاہر کرنا، دکھنا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں ان دی دنیاوی زندگی کو اطمینان والا کر لینا، سکون والا کر لینا، دل مدہ مطمئن ہوئے، زندگی پر سکون دیئے، رزق دے اندر اگرچہ فراخی نہ ہوئے لیکن تھوڑے رزق دے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرما لیں، زندگی سہنی گزرن لگوے دیئے. یہ اللہ دا قرآن دا پائے، من عملہ، جس بندے نے بھی عمل کیتے چنگے مرد یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اُدھی زندگی پرسکون دیئے. تو ساتھے میں بولی صاحب، اوتے غریب بندائے، اوتے مسکین بندائے، زندگی پرسکون مال نال بڑھ دیئے، دولت نال بڑھ دیئے، اسباب نال بڑھ دیئے، بنگلیاں تے کوٹھیاں دے نال بڑھ دیئے، کاراں دے نال بڑھ دیئے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اے تہاڈی گل ہے لیکن میرے اللہ دی گل ہے. میرے اللہ دا فرمان اے ہے کہ میں زندگی ہودی اطمینان والی بنینا، جڑا اپنی زندگی اللہ دی یاد دے اندر گزرے دے. اللہ قرآن وچ اعلان فرمائے دے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار 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 خبردار، اطمینان قلب مال دے اندر نہیں، اطمینان قلب جاہو جلال دے اندر نہیں، اطمینان قلب مرتبے دے اندر نہیں، اطمینان قلب زمیندار تے کاروبار دے اندر نہیں. اگر اطمینان قلب جاہو جلال دے اندر ہویا، مرتبے دے اندر ہویا. شہباز شریف وزیر اعظم ہے یا نہیں؟ بولو ہے نا؟ مال دولت ملا سب کچھ، اطمینان قلب بولو نہیں ہے.
کہ میرے کسے دی پریشانی، کہ میرے کسے دی پریشانی، کہ میرے کسے دی پریشانی۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ اللہ دا قرآن، میرے آقا گھن کی جین، میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام کو جو تعلیم دیتی ہے، جو تبلیغ کی ہے، فرمایا اطمینان قلب، سکون قلب، گھر دے اندر اطمینان، خیر و برکت اگر کسی چیز نہ لے تو اللہ دے ذکر تے اللہ دی یاد نہ لے۔ یہ یعنی جڑی ساڑے وچ ختم تھی گئی۔ اگے پرانے بزرگ صبح سویرے اٹھی کے نماز پڑھ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کریں دے ہن، منزل پڑھ دے ہن، بی اماں بھی، بی بوڑی اماں بھی صبح اٹھی کے تلاوت کریں دی ہے، مودے بعد گھر دا شرکا یا بے کم کریں دے ہن، وقت ہر چیز دی اندر برکت ہو گئی ہے۔ یہ میں ہے کیا اللہ دی قسم اٹھا کے آدھا لوگ آدھن سارے کول مولانا صاحب، حضرت صاحب، رب دا دیتا بہو کجھے گھر خیر و برکت کوئی۔ او بھائی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سارے گھر دے اندر اللہ دا ذکر، سب تو بڑا ذکر اللہ دا قرآن ہے، سب تو بڑا ذکر۔ وہ قرآن دی تلاوت ختم تھی، بچہ ستا بھی آئی نوجوان، اماں اٹھائے، بیٹا نماز پڑھو، اکھ کھولیے، ولا پاسے تے منہ ولا کے وقت سن گئے۔ دوسری مرتبہ وقت اماں نے اٹھائے، بیٹا سورج طلوع ہونے والا ہے، نماز پڑھ۔ بچہ سن گئے، اماں اپنے کم کاج دے اندر لگ گئی ہے، بکر بہاری دے اندر لگ گئی ہے۔ یہ اٹھے 8:30 9 بجے، اوہو اماں میں تو یونیورسٹی بننا ہے، میری کلاس 8 بجے شروع ہونی آئی، تے 8:30 بج گئے، اماں تے نے کو جگایا نہیں، اٹھایا نہیں، تیرا میں کو فکر رہی، تیرا فکر میں کو کوئی نہ ہا، اماں تے میرا فکر نہیں کیتا، میری کلاس چھٹ گئی ہے۔ اماں دی بیٹا دیکھو کلاس سے چھٹن داتا اتنا ارمان تے اتنا افسوس لگدا پائے، میرے نال بھی ترش روئی نال علیندہ پائے، تے جڑا تیرا کامیابی دا رستہ ہا، کامیابی دا زینہ ہا، کامیابی دی سیڑھی تے پوڑی آئی، وہ صبح سویرے اللہ دی نماز ہے، میں تے کوندے واسطے اٹھیں دی رہ گئیاں، جب میں ڈٹھے تو آخرت دی کامیابی دی طرف توجہ نہ پہ کریں دا، میں آکھے دنیا دی کامیابی و تیری کی کامیابی ہے۔ آج سارے اندر یہ ہے نا، کلاس چھٹ دیئے اون دا احساس ہے، اون دا فکر ہے، نماز چھٹ دیئے اون دا کوئی احساس بولو نہیں ہے، اون دا کوئی فکر نہیں ہے۔ نوجوان کی چیز پہ ویدن بوڑے باپ دی، بابا تو کتا نیندر آدھی نہیں، بڑھلے ہو کھنگ دے رہے ویدے وے، ساکونی میں سمن دے دے۔ حدیث پاکی چاندے 7 سال دا بچہ ہوئے، ان کو نماز دی عادت پاؤ، انگلی پکڑ کے گھن ونجو، مسجد دو، جب 10 تو 12 سال دا تھی وے، اگر نہ پڑھے تو اندے اتے لاٹھی اٹھاؤ، حدیث رسول ہے۔ میں حضور دا فرمان بیٹھا دسینا، ناراض نہ تھی بھائی، لیکن اسا کری خیال کیجئے نہیں، بس آپ صوفی بڑھ گئے ہیں۔ او بھائی میں صوفی بنیا، تو بنیا،
اللہ دا قرآن دے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی تے اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جہنم دی بھاگ والا۔ جتھا انفسکم اپنی ذات آئیے اتھا اہلیکم، کیڑا لفظ قرآن دا؟ اہلیکم، اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والے، اپنے بچے، انہاں دے بارے بھی تہاڈے کولوں پوچھا گیا سی۔ ناراض نہیں ہوتے پہ میری گل؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں میں گزارش کرنا، اللہ دا قرآن پڑھ کے کہ خالق کے کائنات فرما رہے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ فرمایا صرف دنیاوی زندگی اللہ فرمین دے صرف میں وہ اچھی نہیں کریں لا جڑا نیک عمل والا بندہ ہے، صرف دنیاوی زندگی اچھی نہیں ہے بلکہ اللہ فرمین دے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور میں جزا عطا کرنا، بدلہ عطا کرنا، اجرہم، اجر دے نال، اُدھی نیکی دے نال، بے احسن ما کانوا یعملون، جو دنیا دے ہوتے انہیں اچھے عمل کیتے ہیں، چنگے عمل کیتے ہیں، چنگے عمل دی جزا خاتمہ ایمان تے ہو سی، چنگے عمل دی جزا قبر کشادہ ہوئے سی، چنگے عمل دی جزا قبر روشن ہوئے سی، چنگے عمل دی جزا نام اعمال دل قیامت دے سجے حد دے اندر ریتاوے سی، چنگے عمل دی جزا اللہ جنت کو توڑے واسطے سنوار کے پیش کرے سی، چنگے عمل دی جزا اللہ پاک فرمے دے دل قیامت دے میں چہرے کو روشن کرے سا، منور کرے سا، سہنا کرے سا، اور انعام اعمال سجے حد دے اندر چاہ کے لوگوں کو دکھینا بندہ ہو سی۔ وہ دیکھو تے صحیح، اور میرے سنگیوں، میرے ساتھیوں، میں کو مبارک دیو، میں کامیاب ہو گیا، میرا نام اعمال سجے حد دے اندر۔ تکبیر، شان رسالت، اقرأو کتابیا۔ او بھائی پڑھو تے صحیح، پڑھو تے صحیح، جی میں میٹرک دے بندے دی سند مل دیئے کہ جناب 1100 وچوں 1070 نمبر، 1080 نمبر، او بھائی میں کامیاب۔ دیکھ بھائی میرا نتیجہ، میرا رزلٹ، جنتی بندے ایویں قیامت والی دہار لکھے دے بندے۔ قرآن ہدف ہے، میں نہیں آکھ رہے، قرآن آکھ رہے۔ اللہ معاف فرماوے، اللہ معاف فرماوے، اللہ دا قرآن ادا کھڑے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جڑے بندے نے میرے ذکر کو منہ موڑ گدا، میری یاد تو منہ پھیر گدا، میرے کلام تو منہ پھیر گدا، میری یاد دلی جو ختم ہو گئی، اللہ کیا کرے نے فرمایا سب تو پہلا عذاب فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اُدھی دنیا بھی زندگی تنگ کر دینا، دنیاوی زندگی تنگ ہوئے نہیں ہے، ہر شے عمر سمر دے باوجود بھی ہر وقت پریشان حال، ہر وقت فکر مند کہ ایک بیٹا نافرمانے، ذہن سکون ختم ہو گئے، بیٹی نافرمانے ذہنی سکون ختم ہو گئے، گھر والی نافرمانے ذہنی سکون ختم ہو گئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں،
اچھیاں کھادا پاتی اچھی زمین بڑھائیں گے فصل پکی پکائی ختم ہو گئی ہے فرمایا معیشتاً ضنکا معیشتاً ضنکا اللہ دے دنیاوی زندگی میں تنگ کر دینا دنیاوی زندگی دے اندر پریشانی ہی پریشانی ہوتی ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں ایک بندہ 10 مربے دا ذمہ دار زمیندار ایک اللہ والا نیک بندہ برگزیدہ بندہ ذکر اللہ کرنے والا بندہ مال دولت بھی نہیں ہے لیکن تو سمجھے دے کہ وہ 10 مربیہ والا زمیندار بھی اس اللہ والے کو جلے آدھے جھک کے مل دے آدھے حضرت دعا کرے جا اللہ سکون قلب عطا فرماوے یہ میں ہے کہ نہیں جی بھائی فرمایا جائے ذکر چھوڑ دیتے قرآن کو چھوڑ دیتے اللہ فرمائے دے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ دنیاوی زندگی تنگ اگو وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَرْمَا اللہ فرمائے دے جب دن قیامت دا آسی روز محشر آسی میں ایسے بندے کو اندھا کھڑا کرے یہ قرآن ہے اللہ میں اندھا کھڑا کرے اکھی دا نور چھگن سا نابینا کھڑا کرے اندھا ہو سی ٹکارے مرے دعوتہ ہو سی کنو سورت دی تمازن نیزے دے برابر زمین تابے دی گناہ دے پسینے دے اندر کوئی ٹخنیاں تئی کوئی گوڑیاں تئی کوئی ناف تئی کوئی موڑیاں تئی کوئی نک تئی ڈبیا ہویا اتو اکھی کوئی نہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا رشتہ دار دیکھن والے اقارب عزیز دیکھن والے یار خان آئی اندھا تھی گئے ملک آئی اندھا ہو گئے چودھری صاحب اندھا تھی گئے علامہ صاحب اندھا کیوں اندھا اللہ کو اکسی قالا ربی اے میرا رب لما حشرتنی اعما میں کو کیوں اندھا کھڑا کی تھی وقد کنت بصیرا میں تے دنیا دے اندر اکھی والا ہم ٹھیک ٹھاک ہم میری اکھی دا نور آئی اللہ پاک فرمیسن یا اکسر لما حشرتنی اعما اللہ میں کو کیوں اندھا کھڑا کی تے اللہ فرمیسی قال کلالی اتت کا آیاتنا اے میرا بندہ مولانا صاحب چودھری صاحب خان صاحب اتت کا آیاتنا میریاں آیات قرآنی تیرے کول آنیا ہن میرا دین اسلام گھن کے علماء مولوی دین والے تبلیغ والے تیرے کول آئے ہن فنسیتہا تائیں بھلا چھوڑیا ہے میری گال توجہ نال سن دے پہلے میں آپ کو کوئی لفظ نہیں بول رہا لفظی ترجمہ کریں دا بیٹا قرآن دی آیت دا مسجد تو ترجمے والا قرآن ہو سی یا گھر جو سی دیکھ گھنا ہے یہ سوال و جواب ہو سی اللہ سننا اللہ برمیسی آتت کا آیاتنا میریاں آیات تیرے بوہے تے چل کے آئیاں ہن تیرے دروازے تے چل کے آئیاں ہن فنسیتہا تے بھلا چھوڑیا ہے یہ میں نے انگریز لانتی نے مسٹر و ملا دی تفریق پیدا کی تھی تہرے نزدیک مولوی دی عزت دل وچ نہیں رہی احترام دل وچ نہیں رہا انہیں چند الفاظ ایسے تجویز کی تن ناراض نہ تھی بھائی ذرا غور نال سن سو تو کو سمجھ آسی ان الفاظ کو تسا ایسا گید دے دل تے بٹھا گید دے ایسا جو کچھ آدھے رہے ہیں تو ابھی سمجھ نہیں آئی سود حلال ہے حرام ہے سارے بولو حرام ہے ٹھیک ہے نا یہ لفظ
مولانا انہوں نے آکھے یار یہ فلانا کم کر گھن تیرے واسطے سود مان دے. تیرے واسطے کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا مانا آئندہ تھی گئے بھئی تیرے واسطے یہ بہتر ہے، تیرے واسطے اچھا ہے، تیرے واسطے چنگا ہے، تیرے واسطے نفع ہے. لفظ کیڑا بنائے؟ سود مند. اساں گویا سمجھ گی دے کہ سود اچھی شے ہے، سود چنگی شے ہے. چلو چھپ چھکا کے لک لکا کے کیا تھی نہ پائے بھئی سود نال نفع مل رہی ہے. ایویں نا جتھاں بھی ساڑے ہاں لفظ بولیا ویندے ایکو کیا سمجھا ویندے؟ بولو تے صحیح. کوئی بھی ہوئے وہ اچھا سمجھ دے بھئی یہ نال فائدہ تھی نہ پائے، یہ نال نفع ہوندا پائے. تہاڈی ساری زبان دے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تو برقع وٹاون دے بعد کیندا زمانہ آئے؟ خلفاء. کیندا زمانہ آئے؟ کیندا زمانہ آئے؟ خلفاء. خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم، خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی، خلیفہ رابع حضرت علی المرتضی. اچھا لفظ ہے کہ نہ ہے؟ بولو تو صحیح. شان و شوکت والا خلیفہ کون؟ شان و شوکت والا، عظمت والا، مقام والا، عزت والا. انہوں نے انگریزاں نے ڈٹھے بے انہاں دا اے شان و شوکت والا انہاں ایسا رائج کیتے کہ توڑے ساڑے ہاں نائی کو خلیفہ سنیا. خلیفہ جی میری حجامت کرائے، خلیفہ جی میرے وال کٹائے، خلیفہ آدھے نہیں آدھے بولو تے صحیح. گو نائی انسان ہے، بندہ ہے، اچھا بندہ ہے، لیکن سارے معاشرے دے اندر کو ذرا تحقیر امیز نگاہ نال لٹھا ویندے تو مسلمانہ دے اس لفظ کو انہاں نے اونجھا تے گھننا ہے جتھا عظمت ہے، شان ہے. گویا خلفاء دی عظمت انہاں دے دل چون نکل ونجے کہ خلیفہ تے کوئی کہہ نہیں ہونا. ایویں ملا کیا؟ ملا اے لفظ عظمت والا لفظ. نعرہ تکبیر، اونچی آواز میں نعرہ تکبیر. شان رسالت، شان صحابہ، شان اولیاء اللہ، مذہب اہل سنت والجماعت، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ قریشی صاحب، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا محمد عمر قریشی صاحب. نعرہ تکبیر. توجہ فرمائیں. لفظ ملا اے سارے علماء دی اصطلاح دے اندر ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ بڑے محدث، بڑے بزرگ، ٹھیک ہے. انہوں نے آکھے ان لفظ کو ایسا بدنام کرو ملا، ملونٹے، ملڈو، تاکہ علماء دا تقدس، علماء دی شان، نیک لوگاں دی عظمت انہاں دے دلائیں چوں کیا تھی ونجے؟ ختم تھی ونجے، مک ونجے. معاشرے دے اندر انہاں کو ایسا حقیر کر کے پیش کرو تاکہ لوگاں دا انہاں دے نال تعلق نہ بڑھے، لوگ انہاں دے کول نہ باہمیں، لوگ انہاں دی گال نہ سنیں. جیڑا کچھ پڑھاویں وہ پڑھ کے جڑے فارغ تھی ون انہاں کو نوکریاں نہ ملن. ایویں ہے نا؟ بولو. تو انہاں دا ایک اثر تھا. انہاں دا کیا تھا؟
اثر تھا. میں ابتدائی تقریر دے اندر آ کے آئی کہ اللہ نے یہ جڑا تمہارا میرا وجود بنا ہے یہ آثار قبول کریں دے, اثر قبول کریں دے. نیکی دا اثر وہ بھی ہوں دے, بدی دا اثر وہ بھی ہوں دے, لیکن اللہ تو کو عقل سلیم دیتی ہے. یہ نال اساں امتیاز کرنے, یہ نال اساں فرق کرنے, دیکھنے کہ کتھاں سا کو فائدہ ہوندا پائے دنیا دا بھی تے آخرت دا بھی, تے کتھاں سا کو نقصان ہوندا پائے. دوستو صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالع ترا طالع کنت. نیک لوگاں دی صحبت جڑی ہے نا ان دے اثرات تساں دیکھ سو نہ صرف تہاڈی ذات دے اوتے, گھر دے اندر, بچیاں دے اندر, کاروبار دے اندر, زراعت دے اندر اللہ پاک اثرات پیدا فرمے دے. کھیتی بہاؤ, سورہ واقعہ دی تلاوت کرو. کیڑی شے دی؟ سورہ واقعہ 27 سپارے دے اندر. دیکھو اللہ دی قسم ہے رزق دی بارش ہونے لگی. رزاق کون ہے؟ اللہ ہے. ساری عمر دی ایہا کمائی ہے, ساری عمر دی ایہا کمائی ہے, ساری عمر دی. جگ چھڈ کے سارا آقا, جگ چھڈ کے سارا تیرے نال لئیے, ساری عمر دی ایہا کمائی ہے, ساری عمر دی ایہا کمائی ہے. جگ چھڈ کے سارا آقا, جگ چھڈ کے سارا تیرے نال لئیے, ساری عمر دی. میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے, رب جاندا ہے جو نحال میرے, اللہ جاندا ہے جو نحال میرے. تیرے نام تو آقا, تیرے نام تو سونا میں بگڑی بڑائی ہے, تیرے نام تو سونا میں بگڑی بڑائی ہے. جگ چھڈ کے سارا تیرے نال لئیے, ساری عمر دی. سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا, سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا. سر تاجداراں دا جھکدا میں ویکھیا, سر تاجداراں دا جھکدا میں ویکھیا. ود بادشاہی تو, ود بادشاہی تو تیری گدائی ہے, ود بادشاہی تو تیری گدائی ہے. جگ چھڈ کے سارا